نوجوان اپنی کسی شہر کا یا کسی ملک کا لندن میں جا کے بسا. میں بتا رہا ہوں ماں باپ کے نافرمان کے تعلق سے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں, جوان ہو گئے, چولہا الگ رکھ لیا. توجہ سے سنیں, بس 2-4 منٹ کی بات ہے انشاءاللہ, محبت سے بولیں سبحان اللہ. حضرات محفل میں چاہ گوئیاں یہ بات چیت کرنا, یہ دنیاوی کلام کرنا, ویسے میں چلو اسے نہیں بتا رہا ہوں, بہرحال محبت سے کہو سبحان اللہ, بہرحال اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. ایک نوجوان ہندوستان سے سمجھو لندن جا کے بسا, جو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. شادی ہونے کے بعد 4 پیسے کے ہوئے, اب باپ سے بات نہیں ہوگی, اماں سے کلام نہیں ہوگا, کیونکہ 4 پیسے ہو گئے, پررم خان یہی ہو رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ پردھان یہی ہے, میں تو کہتا ہوں اگر کوئی پردھانی کا الیکشن لڑتا ہو تو اپنا چیک اپ کرائے, 350-400 ووٹ ہو تو لڑے, ورنہ اسپتال میں جا کے ایڈمٹ ہو جائے. بہرحال محبت سے بولیں سبحان اللہ. حضرات یہ ماحول چل رہا ہے اس وقت, معاملہ خطرے میں ہے, گڑبڑ بھی ہے. یہ ایک نوجوان لندن جا کے بسا. اب معاملہ یہ ہوا 20 سال تک رہا, اپنی جوان بہن کو چھوڑ کر بسا تھا, اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بسا تھا. لندن میں ایک دن ہوا, اس کے دل میں امنگ اٹھی, تمنا اٹھی, آرزو تھی. سوال یہ تھا چلو حج کرتے, اللہ نے ہمیں مالی کے نصاب بنایا ہے, مالدار بنایا ہے. حج کی درخواست پاس آ گئی, فوراً خانہ کعبے میں پہنچا, خانہ کعبے کا طواف کیا, یعنی صفا مروہ دوڑا, نبی کے گنبد پہ صلاۃ و سلام پڑھا. اب تمام ارکان کرنے کے بعد جب فلیٹ کے اندر بیٹھا, یعنی تمام ارکان کرنے کے بعد کانوں میں ایک آواز آتی ہے, میرے بندے سنو, ہم نے تمہارے حج کو قبول نہ کیا, توجہ سے سننا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. یعنی کانوں میں آواز آئی, ہم نے تمہارے حج کو قبول نہ کیا. دوسرے سال پھر حج کی درخواست لگاتا ہے, پھر پاس ہوتی, پھر پہنچا, یہ تمام ارکان کرنے کے بعد پھر پلٹا, اس کے کانوں میں آواز آتی ہے, ہم نے تمہارے حج کو قبول نہ کیا ہے. تیسری بار پھر پہنچا, اس کے کانوں میں آواز آتی ہے, ہم نے تمہارے حج کو قبول نہ کیا. چوتھی مرتبہ پھر پہنچا, اس کے کانوں میں آواز آتی ہے, ہم نے تمہارے حج کو قبول نہ کیا. پانچویں بار پھر پہنچا, یعنی تمام ارکان کرنے کے بعد پھر پلٹا, تو اس کے کانوں میں آواز آتی ہے, ہمیں سنو, ہم نے تمہارے حج کو قبول نہ کیا. متواتر 7 بار حج کیے, مگر ایک بار بھی حج قبول نہ ہوا. کانوں میں آواز آتی ہے, بڑا مغمور رہتا ہے, بڑا اداس رہتا ہے, بڑا نروس رہتا ہے. مگر ایک محلے کی مسجد میں ہمارے قاری ایوب حسین صاحب سے جیسا کبھی ملاقات ہو, یعنی 7 سال سے وہ اداس بھی رہتا ہے, نروس بھی رہتا ہے. کسی ہنسی خوشی کی بات میں یعنی محبت سے پوچھا, جناب سنو لندن میں رہتے ہو, بتا رہی تمہیں میں کئی سال سے دیکھتا ہوں, چہرہ جھکا جھکا رہتا ہے, اداس رہتے ہو, نروس رہتے ہو, یہ تو بتاؤ تم خوش و خرم کیوں نہیں رہتے؟ اللہ کی قسم اس نوجوان نے کہا تھا, اما جناب سنو, وہ آدمی کیسے خوش رہ سکتا ہے جس کے کانوں میں یہ آواز آتی ہو, ہم نے حج قبول نہ کیا. ایک بار کی بات ہوتی تو برداشت کر لیتا, 7 بار میرے کانوں میں یہ آواز آئی تھی, ہم نے حج قبول نہ کیا. اللہ کی قسم. تو امام نے محبت کے لہجے میں پوچھا, اے میرے دوست یہ تو بتا تو کس جگہ کا رہنے والا ہے؟ کہا میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں. امام نے پوچھا کتنے سال ہو گئے آئے ہوئے؟ تو اس نوجوان نے کہا 27 سال کا عرصہ ہو گیا. پھر امام نے آگے کو سرک کے پوچھا, دلچسپی بڑی, محبت بڑی, کیا یہ بتاؤ 27 سال پہلے تمہارے گھر میں کون کون رہتا تھا؟ کہا میری ماں تھی, میرا باپ تھا جو رکشہ چلاتا تھا, میری ماں سود کاٹ کاٹ کے میری پرورش کی, میرا پاسپورٹ بنوا لندن بھیج دیا. میری ایک بہن تھی جو جوانی کے عالم میں تھی, پتہ نہیں واللہ عالم کہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں. اللہ کی قسم. تو امام نے کہا اما جناب سنو, ہو سکتا ہے تمہارے گھر پہ تمہارے گھر پہ تمہارے باپ کو تمہاری ضرورت ہو سکتا ہے تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہو سکتا ہے تمہاری بہن کو تمہاری ضرورت ہو. اللہ کی قسم. تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا اور کہا میری شریک حیات سنو, آج مجھے اپنے وطن کی یاد آ گئی, آج مجھے اپنے باپ کی یاد آ گئی, آج اپنی ماں کی یاد آ گئی, آج مجھے میری بوڑھی بہن بھی پتہ نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں, آج وہ یاد آئی ہے. اس کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر سنو, لندن میں شادی کی ہے, یہاں یہ معاہدہ ہوا تھا, لندن میں رہو گے, یہی بچے ہوئے, جوان ہو گئے, شادی یہاں ہو گئی, آج تمہیں اپنا وطن کیوں آ گیا؟ تو کہا جناب سنو, اگر تمہیں ہندوستان چلنا ہے تو چلو, ورنہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا. کیونکہ آقا نے فرمایا ہے جو محبت سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اللہ پاک اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جو اپنی ماں کے تلوے کو چوم لیتا ہے اللہ جیتے جی جنت واجب کر دیتا ہے.
محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اس کی بیوی بڑی بشعور تھی، بڑی عقل مند تھی، جی شعور تھی، حشاش بشاش تھی۔ اس نے کہا میرے سرتاج سنو، یہ بے شک بات سچی ہے، ہم لندن کے رہتے والے ہیں، سفید چمڑے والے ہیں، مگر سنو نکاح تم سے ہوا ہے، جہاں میرا شوہر رہے گا وہاں آپ کی بیوی رہے گی، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے جس سے شوہر خوش ہوتا ہے اس سے اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے، اس سے اللہ پاک، بس بولے سبحان اللہ، اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اللہ اسے جیتے جی جنتی بنا دیتا جس کا شوہر خوش رہتا ہے۔ اللہ اللہ سامان باندھنے کے بعد پلیٹ فارم ہندوستان اتر گیا۔ ماڈلی 27 سال پہلے جس مکان میں بیٹھو یہ مکان کچا ہوگا، جو پیڑ باہر لگائے یہ پیڑ نہیں ہوگا، جن سڑکوں پہ آپ چلتے ہو یہ کچی ہوں گی، جس تالاب کو دن دیکھتے ہو اس میں پانی بھی کم ہوگا، اس کی پہاڑیں نہیں بندی ہوں گی، پردانوں میں رد و بدل ہو چکا ہوگا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مسجدیں بھی ایسی نہیں ہوں گی۔ آپ بیٹھو تم بھی جوان جو تھے بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر جب اپنے گھر کا اپنے گاؤں کا پتہ پوچھتا ہے تو اللہ کی قسم جن مکانوں کو یہ بندہ یعنی کچے چھوڑ کر گیا تھا سب پکے ہو چکے تھے، سڑکیں پکی تھی، جن لوگوں کو یہ چھوڑ کر گیا تھا اما وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، یہ بھی خود سفید ہو چکے تھے۔ اپنے گھر کا پتہ پوچھتا ہے تو اللہ کی قسم لوگ نام نہیں بتاتے، پر ایک محلے میں پوچھے، پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک نوجوان نے کہا ہاں اس نام کا آدمی چند سال پہلے مر گیا تھا، ان کی ایک بیوی ہے جو بوڑھی ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی کبھار بھیک مانگتی تھی، اب اس سے بھیک نہیں مانگی جاتی، اس کے پیروں سے چلا نہیں جاتا، اس کے اوپر لباس نہیں ہے، اپنے آنگن کے اندر وہ گھر میں رہتی ہے۔ اب کوئی آدمی اگر اس کے گھر کے اندر روٹی پہنچا دیتا ہے تو بیچاری کھا لیتی ہے ورنہ بھوکی سو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم یہ عالم تھا اس عورت کا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اپنے محلے کے اندر پہنچا تو تمام مکانات پکے تھے، جس گھر کو 27 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا اما مکان وہی تھا، جس گھر کے آنگن کے آگے دروازے پہ پردہ پڑا تھا وہی ٹاٹ کا پردہ تھا۔ جب ٹاٹ کا پردہ ہٹایا تو ٹوٹ کے گر گیا۔ ایک بوڑھی عورت، بوڑھی ماں بڑی تھی جس کے پیروں میں چھالے تھے، جس کے پیروں میں جوتی نہ تھی، سردیوں کی رت تھی، لباس بھی نہ تھا۔ سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ، ارے ماں کی آواز بھراتی ہوئی تھی۔ ماں نے کہا وعلیکم السلام، بیٹا آ گئے، اے میرے بیٹے آ گئے۔ اللہ کی قسم اس نے کہا اے ماں ہاں میں آ گیا، مگر یہ تو بتا 27 سال کے بعد آواز بوڑھی ہو جاتی ہے، آواز کی پہچان نہیں ہوتی، تم نے کیسے پہچانا؟ تو دل رکھنے والی مائیں سنے، یعنی محبت کرنے والے بچے سنے، بوڑھے ماں باپ سنے۔ ماں نے کہا تھا اے بیٹا سن، تو 27 سال کے بعد آیا ہے، اگر میری قبر پہ بھی آتا تو ماں کا سلام پاتا۔ نعرہ تکبیر۔ اگر تو میری قبر پہ بھی آتا تو 27 سال کے بعد آیا ہے، 2700 سال کے بعد بھی آتا تو ماں ایسا دل ایسی محبت رکھتی ہے، ماں بچے کا جواب دے دیتی ہے۔ اللہ کی قسم گودی میں لیا، پیار کیا، پچکارا اور اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاتا ہے، اپنے اوپر سے چادر ڈالی، اپنے بیٹے کی گاڑی میں ہاتھ ڈالتی ہے، کہتی بیٹا اب چھوڑ کر مت جانا، تمہارا بیٹا تمہارا باپ رکشہ چلا چلا کے انتقال کر گئے، تمہاری بوڑھی بہن یعنی جوانی کے حال سے بوڑھی ہو گئی وہ بھی انتقال کر گئی، اب ہم سے بھیک نہیں مانگی جاتی، اب کوئی نوالے نہیں دیتے، اب لوگ تانا دیتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں اس کا بیٹا لندن میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے اور یہ بھیک مانگتی ہے۔ تو میرا ہاتھ جوڑ کر نویدن ہے نوجوانوں سے، اگر اللہ تمہیں وسعت دے، اگر پیسہ دے، اگر شادی ہو جائے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو کبھی مت چھوڑنا، اپنی ماں سے الگ مت ہونا، اس لیے کیونکہ آقا فرماتے ہیں اما جس کی ماں ناراض ہو جائے، چاہے خواجہ کے مزار پہ پہنچے، صابر پاک کے مزار پہ پہنچے، اعلیٰ حضرت کے مزار پہ پہنچے، چاہے میرے نبی کے گنبد پہ پہنچے، دنیا میں جس کی ماں ناراض ہوتی ہے اس کی اللہ بھی نہیں سنتا، اللہ کے رسول بھی نہیں سنتے، نہ کوئی ولی سنے گا۔ اما دنیا کے مزاروں پہ مت جاؤ، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو ماں کے تلوے پکڑ لو، دعا مانگو مولا اے میرے مولا یہ میری ماں کے پیر ہیں، میں ان کا وسیلہ مان کر
تجھ سے دعا کرتا ہوں اگر پریشان ہو تو پریشانی دور ہو جائے گی, ٹینشن ہو تو ٹینشن دور ہو جائے گی. آقا فرماتے ہیں جیسے نبیوں کی دعا اپنی امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے ویسے ہی ماں کی دعا اپنے بچے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, عظمت والدین. محبت سے بولیں سبحان اللہ, اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. اللہ کی قسم اس ماں نے کہا بیٹا امت چھوڑنا, جی بچے نے ان کے لال نے, اور بوڑھے بھی ہو جاؤ ماں کے لیے تو بچے ہی رہو گے. کہو سبحان اللہ. اما منہ میں دانت نہ پیٹ میں آت نہ ہو, ماں زندہ ہو پھر بھی تم ماں کے لیے لال رہو گے. سبحان اللہ. بچے رہو گے, آپ بچکانے رہو گے, تمہاری حرکتوں سے واقف ہے. اما سردیوں کی رات ہوتی ہے, اما پوری رات اگر پیشاب کر دو تم سیٹوں میں تو ماں اتنی ہمدرد اتنی محبت کرتی ہے پیٹ پہ سلا لیتی ہے. اما پوری رات اگر تم, میں نے دیکھا یہ ایسا نہیں ادھر ادھر کی بات ہے, ماں بچے سے ایسا پیار کرتی ہے گیلے میں خوش ہو جاتی ہے, بچے کو سوکھے میں سلا لیتی ہے. مگر سنو اس ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے امت چھوڑنا. آنکھوں میں آنسو کے کہا اے میرے بیٹے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں, رو کیوں رہے ہو. کہا ماں میں نے 7 حج کیے ایک بھی قبول نہ ہوا. تو اس ماں نے ہاتھ اٹھا کے کہا میرے مولا میرے بیٹے کے حجوں کو قبول فرما لے, میرے بیٹے کے حجوں کو قبول فرما لے, میرے بیٹے کے حجوں کو قبول فرما لے. غیب سے آواز آتی ہے اے میری بندی سن, جس وقت اس نے ارادہ کیا تھا ہم نے اسی وقت اس کے ساتھ حجوں کو قبول فرما لیا تھا. اللہ کی قسم نبی فرماتے ہیں دن میں جتنی بار بھی گھر میں آؤ تو اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو. اس لیے کیونکہ اگر محبت سے تم اپنی ماں کو دیکھو گے اللہ پاک تمہیں حج اکبر کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابی نے اعتراضاً پوچھ لیا یا رسول اللہ ایک بار, آقا نے فرمایا 2 بار دیکھو گے تب بھی. کہا یا رسول اللہ 100 بار دیکھے تب بھی. آقا نے فرمایا میرا اللہ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. اما 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جس صحرا جس گھر میں بھی جاؤں مجھے اپنا گھر لگتا ہے, جسم میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. ہمیں ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی کاوش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, اور تو یہی ہے اللہ کی